الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلے ویڈیو میں ہم نے سیکھا کچھ قواعد، عربی کے کچھ قواعد سیکھے تھے، تو آج میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے سورہ الناس کی ایک آیت کا ویڈیو بنائیں گے، فی الحال ایک آیت کا، تاکہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ جائے جو نئے بالکل بھی جن کو پڑھنا نہیں آتا یا جن کو پڑھنا آتا ہے وہ ہجا کرنا نہیں جانتے، تو جو ہے نا انشاءاللہ میں ان کو وہ بھی سکھا دیں گے ہم ہجا کیسے کی جاتی ہے، اور یہ کچھ جو ہے جو قواعد میں نے بتایا دیا آپ کو وہ بھی ریپیٹ ہو جائیں گے اس میں۔ تو پہلے تو ہے یہ تسلیم آپ کو میں نے پہلے ہجا کروائی تھی، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو ایسے ہو گیا۔ تو ابھی یہ پڑھیں گے، قاف کے اوپر پیش ہے اور لام کے اوپر جو ہے وہ جزم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپس میں ملیں گے، یہ آپس میں ملیں گے کیونکہ ان کا قاعدہ ہے یہ لام کے اوپر جزم ہے، کاف کے اوپر پیش ہے، کاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یہ حروف مستعلیہ میں آتا ہے نا قاف، تو اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں قاف کو، ٹھیک ہے۔ تو قاف کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اور لام جو ہے، لام کو ہم کیا کہیں گے، یہ لام صرف نہیں ہے، لام اگر خالی ہوتا تو صرف لام ہوتا، اگر یہ اس کے اوپر یہ جزم آ گئی تو یہ لام جو ہے یہ خالی لام نہیں ہے، یہ لام ابھی ہو گیا ساکن، ٹھیک ہے، اس کو لام ساکن بولیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ساکن حروف ہمیشہ اپنے پہلے حروف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، ساکن حروف ہمیشہ اپنے پہلے حروف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ لام خالی نہیں ہے، لام کے اوپر یہ جزم آ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ عربی کا قانون ہے کہ جس کے اوپر بھی اگر اس کی لام بھی نہیں ہوتا، کوئی دوسرا تلفظ ہوتا، لفظ ہوتا، وہ بھی اپنے پہلے اخر سے ہم ملا کے پڑھتے، ٹھیک ہے۔ تو ادھر لام ہے تو لام کے اوپر جزم ہے، تو اس کو ہجا اس کی کیسے کریں گے، یہ کریں گے قاف لام پیش قل، ایسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ قاف لام پیش قل، قاف کو کھینچیں گے اور لام کو بھی کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ عربی کے قاعدے میں یہی ہے، لام پیش قل، ایسے ہو گیا، قاف کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا قل، یہ اسی وجہ سے ہو گیا، لام مل گیا اس کے ساتھ کے اوپر جزم میں، یہ ساکن لام ہے اسی وجہ سے۔ اچھا، اب اس پہ آئیں گے، یہ ہے حمزہ۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ الف کو الف تب بھی پڑھیں گے جب خالی ہوگا، الف کے اوپر حرکات آ گئی، زبر آ گئی، زیر آ گئی نیچے، یا پیش آ گیا، یا کوئی اور جزم آ گئی، تو وہ پھر الف نہیں رہے گا، پھر وہ رہے گا حمزہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے۔ اچھا، زبر کا اچار جو ہے تلفظ ہے وہ اوپر جائے گا، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، اس کو اسے پڑھیں گے، حمزہ زبر آ۔ اچھا، اس کو این واو پیش او، این نہیں پڑھیں گے، این پڑھیں گے تو اس کی معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، تو اس کو جو ہے نا تھوڑا جیسے ہا کو نکالتے ہیں نا، ایسے حلق سے حروف حلق کی، یہ حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ حروف حلقی ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے نا حلق سے نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عین واو پیش او پڑھیں گے تو اس کی معنی جو ہے نا معنی چینج ہو جائے گی، تو اس کو پڑھیں گے عین واو پیش او، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ عین واو پیش او، یہ ہو گیا آ، زبر کی اچار اوپر ہو گئی، اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے او، ذال پیش ذو۔ اچھا، پیش کی جو اچار کیسے جائے گی، سیدھا جائے گی، ذال پیش ذو، یہ کیا ہوا، آ او ذو، آ او ذو۔ پہلے سے پڑھتے ہیں، قل اعوذ، قل اعوذ۔ ابھی با کے نیچے زیر ہے، زیر کی ہمیشہ نیچے جاتی ہے آواز، با زیر بی، ٹھیک ہے، کھینچیں گے نہیں، صرف با زیر بی۔ اور اس با کے اوپر جو ہے تشدید ہے، تشدید بھی ہمیشہ جو ہے سختی سے پڑھی جاتی ہے، اور 2 دفعہ
جس حروف پہ تشدید ہوتی ہے وہ حروف بھی 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، یعنی ایک دفعہ جو ہے اپنے پہلے حروف سے مل کر، یہ با جو ہے یہ اپنے پہلے حروف سے مل کر پڑھا جائے گا، یعنی با پہلے را سے پڑھا جائے گا، پھر با خود پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ابھی پڑھتے ہیں، اس کی کیسے ایجا ہوگی؟ را با زبر رب، سکتی بھی ہو گئی، را با زبر رب، ایک دفعہ را سے مل کر بھی پڑھ گئے، ابھی الگ الگ پڑھیں گے اس کو، را با زبر رب، با لام زیر بل، رب بل، اچھا را کو پر پڑھیں گے اسی وجہ سے کیونکہ اس کے اوپر زبر زیر ہوگی، تو اس کو یہ جو ہے نا باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے، پر نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی کیسے پڑھیں گے؟ را با زبر رب، با لام زیر بل، سکتی بھی کریں گے با کے اوپر، رب بل، اس کو زیر ہوگی اس با پہ، با کے نیچے زیر ہے تو ہوگی بی رب بل، بی رب بل۔ ابھی اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اچھا اسلام پہ بھی آ گئی نا، جزم آ گئی تو یہ حروف ساکن ہو گیا۔ اب یہ حروف جو ہے اس با سے مل کر پڑھا، حروف ساکن جو ہے ہمیشہ اپنے پہلے اخر سے ملا کے پڑھتے ہیں، ہو گئی سمجھ میں بات؟ تو یہ ہو گیا بل، یہ ہو گیا بل۔ اب یہ جو ہے ان کے یہ اس کے اوپر بھی فا کے اوپر بھی زبر ہے، لام کے اوپر بھی زبر ہے، یہ فا بھی اوپر جائے گا، یہ لام بھی اوپر جائے گا، ٹھیک ہے، کھینچیں گے نہیں، صرف اوپر جائیں گے، اوپر کی طرف جائیں گے۔ فا زبر فا، لام زبر لا۔ اچھا تو میں فا کو کیوں نہیں کھینچ رہا، لام کو کیوں نہیں کھینچ رہا، وہ آپ پہلی تختی میں دیکھ لیتے۔ تو کسی کے اوپر مدہ جب مد ہوتا ہے تو وہ اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو یہ جو تختی ہے نا پہلی، ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فا کے اوپر مد نہیں ہے، تو اسی وجہ سے ہم فا کو کھینچیں گے بالکل بھی نہیں، فا زبر فا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ فا زبر فا، اور لام کے اوپر یہ مد ہوتی ہے تو لام کو کھینچ کے پڑھتے ہیں اسی وجہ سے، لام زبر لا، یہ ہو گیا فا لا۔ اچھا زیر نیچے، قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف زیر قی، فا لا قی، فا لا قی، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے یہ سمجھ میں آ گئی، یہ آیت آپ کو سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ العزیز۔ یہ ابھی کیسے پڑھیں گے روانگی میں؟ یہ ہو گئی قل اعوذ برب الفلق، فلق، یہ لام کھڑا ہوا ہے، یہ لام کی معنی ہوتی ہے کہ یہاں پر رکنا نہیں ہے، کنٹینیو کرنا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک، یہاں پر بھی لام کھڑی ہے، تو لام کے وقف اس آیت کے اوپر جو بھی اوپر نشانی ہوتی ہے نا لام کی، اگر لام ہے تو اس کی معنی ہے کہ یہاں پر یہ جو جملہ بولا جا رہا ہے اس کی معنی جو ہے ابھی پوری نہیں ہوئی، یعنی کہ یہ ابھی جملہ جو ہے نا پورا نہیں ہوا، ابھی اس کی یہ جاری ہے جملہ، اسی وجہ سے لام آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فی الحال تو ہم کسی اگر سبق پڑھ رہے ہیں تو اسی وجہ سے ہم کو رکنا پڑے گا، تو اسے پڑھیں گے قل اعوذ برب الفلق، آخری حروف جو ہے وہ ساکن ہو گیا، یعنی ساکن یعنی ہمیشہ پہلے حروف سے ملا کر پڑھتے ہیں ساکن حروف کو، تو قاف جو ہے وہ پہلے حروف سے مل کر ساکن ہو گیا، فلاق فلاق ایسے ہو گیا، اس کا قلقلہ بھی کریں گے قاف کا، ٹھیک ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، تو اس کی آپ پریکٹس کر لیں، جیسے میں نے جا کرایا آپ اس کی بھی پریکٹس کر لیں انشاءاللہ۔ 4-5 صورتیں آپ جب پریکٹس کریں گے تو آپ کو ساری جو ہے نا وہ سمجھ میں آ جائے گا، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی قرآن پاک پڑھنے میں۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ پاک آپ کو بھی اجر دے گا انشاءاللہ، آپ پڑھیں گے، پریکٹس کریں گے، محنت کریں گے تو محنت کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوگا آپ کا۔ جزاک اللہ خیرہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تو دوسری آیت کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ابھی مجھے اجازت دیجیے، یہ پہلی آیت کی پریکٹس ضرور کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔